السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ انشاءاللہ خیر و خوبی سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں. آمین اللہم آمین. جیسے کہ ہم لوگ نے پچھلے 2 کلاسز میں تھوڑا بہت عربک کی شروعات کی تھی، تو اسی چیز کو لے کے آگے بڑھیں گے. جو اپن سیکھ رہے تھے وہ ہے دروس الاول سیکھ رہے تھے، اپن لیسن نمبر 1 کے تعلق سے سیکھ رہے تھے. جسٹ ایک چھوٹا سا ریکیپ کریں گے تاکہ اپنے ذہن میں سے جو ہے کہ چیزیں نکل نہ جائیں. چھوٹا سی ریکیپ کے لیے تھوڑا سا بیک جائیں گے. پھر سے ایک ورڈ جو ہے، کون سا بھی ورڈ 3 پارٹس میں آ سکتا ہے. یا تو وہ ناؤن ہو سکتا ہے، اسمن، ناؤن کو عربک میں اسمن کہیں گے، ورب کو فعلن کہیں گے، اور پارٹیکل کو حرفن کہیں گے. اوکے، حرفن کہیں گے. اور جو ہے کہ اپنا کنسنٹریشن ایز یوزول صرف اور صرف اسم پہ رہے گا، ناؤن پہ رہے گا. اور ناؤن جو ہے کچھ بیسس پہ پہچانا جاتا ہے، جیسے کہ جینڈر کے بیسس پہ. جینڈر میں مسکولن ہوتا ہے. ناؤن کا بیسک ڈیفینیشن سیم ایز ان انگلش، اٹ از ڈیفائنڈ ایز اے نیم آف اے پرسن، پلیس اور اے تھنگ. تو اس کے حساب سے اسمن جو ہے یا تو مسکولن مذکر ہوتا ہے، یا تو فیمنن مؤنث ہوتا ہے. مذکرن مؤنث، مسکولن فیمنن. اوکے، اسی سے آگے بڑھے تھے. ریویژن کے طور پہ دیکھیں گے کہ اسمن جو ہے نمبر کے بیسس میں بھی سیکھے تھے ہم لوگ، جو سنگولر ہوتا ہے اور پلیورل ہوتا ہے. سنگولر کو عربک میں کہتے ہیں مفردن، پلیورل کو عربک میں کہتے ہیں جمعن. اور عربک میں جیسے ہم نے کہا تھا کہ اور ایک چیز بھی ہوتی ہے جو کہ انگلش میں نہیں ہوتی ہے، وہ ہے ڈوئل، مثنیٰ. مثنیٰ انگلش میں نہیں ہوتا ہے. اوکے، تو وی نیڈ ٹو ریممبر آل دیس. یہ سارے چیزیں بار بار ہر ایک ویڈیو میں ریوائز کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو وہ ٹرمز ہے، جیسے کہ مذکرن، مسکولن، مؤنث، فیمنن، یا پھر مفرد، مثنیٰ، جمع، یہ ٹرمز آپ لوگ کے ذہن میں بہت پرفیکٹلی بیٹھیں. تو بول کے اس وجہ سے ہر ایک ویڈیو میں یہ بار بار ریویژن کے طور پہ ہم لیتے جا رہے ہیں تاکہ یہ چیزیں آپ لوگ بھول نہ جائیں. اوکے، سو پلیز آپ لوگ بھی جب بھی اسٹارٹ کر رہے ویڈیو کو تو اس کو اسکپ مت کر دیجیے کہ یہ تو ہم لوگ کو آ رہا ہے. بس پرفیکٹ ہونے کی کوشش کریے. لاسٹ لیسن میں ہم نے دیکھا تھا، لاسٹ ویڈیو میں، کہ ہاذا کے بارے میں تھوڑا سا سیکھے تھے اپن. ہاذا کا مطلب تھا دس، یعنی کسی نیئر چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں. یہ ایکچولی ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے. ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کو کہتے ہیں اسم الاشارہ. اوکے، اسم الاشارہ. تو اسم الاشارہ کے تعلق سے کچھ کنڈیشنز تھے، کچھ رولز تھے جو لاسٹ کلاس میں بھی ہم نے دیکھا تھا. وہ تھے سنگولر، مفرد. یعنی ہاذا کن چیز کو ڈیفائن کرتا ہے؟ جو چیز سنگولر ہوتی ہے اسی کو اسی میں ہاذا کو یوز کیا جاتا ہے. یا پھر مذکر، مسکولین ورڈز کے لیے. فیمنن کے لیے بالکل نہیں ہوتا ہے ہاذا. فیمنن کے لیے کچھ اور ورڈ ہے. یا پھر کوئی نزدیک والی چیز، کلوز والی چیز، نیئر والی چیز کے لیے یوز ہوتا ہے ورڈ ہاذا. کچھ ایگزامپلس بھی ہم دیکھے تھے، جیسے کہ ہاذا بیتن، دس از اے ہاؤس. ہاذا مسجدن، دس از اے ماسک. ایسے کچھ ایگزامپلس بھی لاسٹ کلاس میں ہم نے دیکھا تھا. اور انہی ایگزامپلس کو آج کے کلاس میں ہم لوگ ریوائز کریں گے. تھوڑا بہت انگلش کی عربک کی ریڈنگ کریں گے تاکہ اس ورڈ ہاذا میں ہم لوگ پرفیکشن لائیں گے. اوکے، پرفیکٹ ہو جائیں گے. تو کبھی بھی آپ نارمل زندگی میں بھی اگر کبھی ورڈ ہاذا یوز کرنے کا موقع ملا تو آپ کے لیے آسانی ہو جانی چاہیے کہ یہ ہاذا اس طریقے سے یوز ہوتا ہے. بلکہ بس کنڈیشن پرفیکٹلی ذہن میں یاد رکھیے کہ ہاذا صرف سنگولر، مسکولین، کلوز، مفرد، مذکر، قریب، مفرد، مذکر، قریب کے لیے ہی یوز ہوتا ہے. اس کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے ہاذا یوز نہیں ہوتا ہے. اوکے، چلیے پریکٹس کریں گے، عربک کی ریڈنگ پریکٹس کریں گے. تو ہمارے ساتھ ساتھ بولیے. یہ وہی بک کا پرنٹ ہے جو ہم آپ کو آپ کی یعنی آپ کو جس بک سے پڑھا رہے ہیں، جس بک سے ہم نے سیکھا، وہی بک کا پرنٹ ہے. اوکے، جو اپنا فرسٹ بگننگ میں ویڈیو کا بھی آپ کو پرنٹ دیکھتے ہوں گے عربک بک کا، وہی بک سے اپن سیکھ رہے ہیں. تو یہ دروس الاول کا کنٹینیویشن ہے. اوکے، تو اس میں لاسٹ کلاس میں اپن کچھ ایگزامپلس یعنی سمپل سینٹنسز دیکھے تھے نا، لائک ہاذا بیتن، ہاذا مسجدن وغیرہ. اسی کا کنٹینیویشن یہاں پہ ہے. اوکے، ایک نیو ورڈ اگین آ گیا ہے آپ لوگ کے لیے. کانسنٹریٹ کریے، بہت زیادہ کانسنٹریٹ کریے. دا ورڈ از ما ہاذا. ما ہاذا. ہاذا کے بارے میں آپ لوگ کو معلوم ہے نا. واٹ از دس ما کا مطلب ہے واٹ. ما ہاذا واٹ مطلب کیا، یہ کیا ہے. یہ کا مطلب ہاذا ہو گیا، ما کا مطلب واٹ یعنی کیا. ما ہاذا یہ کیا ہے. تو ان چیزوں سے اپن سیکھیں گے. اوکے، فرسٹ ایگزامپل دیکھیے، ہمارے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کریے. ما ہاذا یہ کیا ہے. ہاذا بیتن
یہ گھر ہے. پھر سے ما ہاذا ہاذا بیتن یہ گھر ہے. اب اور ایک سیکنڈ ایگزامپل میں غور کریے. اچانک سے ما سے بدل کے یہ شفٹ ہو گیا سے. کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی کویشچننگ کے لیے یوز ہوتا ہے. یہاں پہ جو ہے وہ کویشچن کے لیے یوز ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا ہاذا بیتن. کویشچن کے لیے یوز ہوتا ہے. ہاذا بیتن کا مطلب یہ ہے کیا یہ گھر ہے. ایک طریقے سے آپ کچھ کویشچن پوچھ رہے ہیں گھر کو دیکھ کے کہ یہ کیا گھر ہے کیا، اس طریقے. یو آر آسکنگ اے کویشچن، از دس اے ہاؤس، از دس اے ہاؤس. تو آپ نے جواب دینا ہے نعم ھذا بیتن. نعم کا مطلب اگین ون مور نیو ورڈ آج کے لیے. الحمدللہ کتنے سارے نیو ورڈ سیکھ رہے ہیں ہم لوگ. نعم، نام کا مطلب ہے یس، ہاں. ھذا بیتن یس یہ گھر ہے، ہاں. دس از اے ہاؤس. اوکے فرام دا بگننگ اگین. ما ھذا واٹ از دس. ھذا بیتن this is a house. هذا بيت is this a house. نعم هذا بيت، ہاں this is a house. Going forward آگے بڑھ کے ما هذا again what is this. what is this آپ بولیے هذا قمیض this is a shirt یہ ایک شرٹ ہے. هذا قمیض this is a shirt یہ ایک شرٹ ہے. اور غور کریے جو بھی ورڈز آگے آ رہے ہیں یہ ناؤن جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں بیتن قمیص اگین وہ ڈیفائن کر رہا ہے صرف مفرد کو. مفرد کیا تھا؟ مفرد کا مطلب تھا سنگیولر، سنگیولر کو ہی بتا رہے. قمیض ایک شرٹ، بیتن ایک گھر. اوکے یہ شرٹ ہے. هذا سریرون از دس اے بیڈ. سریرون کا مطلب اپن دیکھے تھے لاسٹ کلاس میں. سریرون یعنی بیڈ. هذا سریرون از دس اے بیڈ. یہاں پہ پھر ایک نیو ورڈ کا یوز ہوا ہے. دیکھیں یہاں پہ فرسٹ اپن دیکھے تھے نعم. نعم کا معنی تھا یس. لا کا معنی ہو گیا نو. نو لا یعنی نو. هذا کرسی دس از اے چیئر. نو دس از اے چیئر. لا هذا کرسی دس از اے نو دس از اے چیئر. پھر سے دیکھیے هذا مفتاح. کیا یہ مفتاح کا مطلب کیا تھا؟ لاسٹ کلاس میں بھی سیکھے تھے. مفتاح یعنی چابی. اوکے هذا مفتاح کیا یہ چابی ہے. لا هذا قلم نو یہ لا هذا قلم نو دس از اے پین نہیں یہ پین ہے. اوکے ما هذا what is this. هذا نجم. نجم نجم یعنی اسٹار. هذا نجم this is a star. تو یہ تھا بیسک ریویژن، بیسک آج کی کلاس کا ریڈنگ سیشن. اب یہاں سے جو ہے بک میں ہے تمارین. تمارین کا مطلب ہے ایکسرسائز. ایکسرسائز نمبر 1. ایکسرسائز نمبر 1 تو یہ آپ کو خود سے سالو کرنا ہے. اوکے یہ پیپر جو بھی ہے خود سے آپ بک میں لکھنا ہے. یعنی ما ہاذا آپ کے پاس اگر یہ بک نہیں ہے تو آپ اپنے رف بک کا یوسیج کریے. تو وہاں پہ آپ خود سے لکھیے ما ہاذا، پھر اس کے نیچے جو ہے آنسر لکھیے. تو ہم بس کویشچنس پڑھیں گے آپ کے سامنے تو وہ بھی سیم ہی ہے سب کویشچنس. دیکھیے ما ہاذا واٹ از دس. ما ہاذا واٹ از دس. ما ہاذا واٹ از دس. تو ان سب کے جواب دینا ہے آپ کو. اوکے تو یہ فرسٹ ون کیا دکھ رہا ہے آپ کو؟ چابی. چابی کو کیا کہتے ہیں؟ مفتاحن. مفتاحن. اوکے نیکسٹ ہے بک. کتابن. کتابن. نیکسٹ ہے پین. قلمن. قلمن. اوکے قلمن. نیکسٹ ہے ڈور. یہ میننگ اس لیے بول رہے تاکہ آپ کو اس کے آنسرس کو لکھنے میں آسانی ہو. اوکے نیکسٹ ڈور. ڈور کو عربک میں کیا کہتے ہیں؟ بابن. بابن. ہاؤس گھر. بیتن. بیتن. چیئر. کرسیون. چیئر. کرسیون. اوکے اس کو آپ کو خود سے لکھ کے پریکٹس کرنا ہے. نیکسٹ گوئنگ ٹو دا نیکسٹ ایکسرسائز اس تمارین نمبر 2. ایکسرسائز نمبر 2. اب وہاں پہ دیکھیے ایکسرسائز نمبر 1 میں جو ہے صرف اپنے کو جو کویشچن آئے تھے وہ اسٹارٹ ہو رہے تھے صرف ماں سے. یعنی واٹ از دس واٹ از دس ایسے تھا. ما ہاذا ما ہاذا. یہاں پہ دیکھیے یہ پورے کویشچن سے ہاذا از دس. ہاذا کا مطلب کیا سیکھے تھے اپن؟ از دس. ہاذا بیتن کیا یہ گھر ہے. اوکے تو آپ کو جواب دینا ہے ہاں یا نا میں. ہاں یا نا کا کیسا تھا؟ ہاں کا جواب دینا ہے تو اپن لکھیں گے نعم، اور اگر نو کا جواب دینا ہے تو لکھیں گے لا. لا. ایک ایگزامپل کے طور پہ هذا بیتن کیا یہ گھر ہے. تو آپ بتائیے کیا ہوگا آنسر؟ یہ تو مسجد ہے رائٹ، مسجد ہے تو آنسر کیا ہوگا؟ لا. لا هذا مسجد. لا هذا مسجد. هذا مفتاح. هذا مفتاح آپ نے آنسر لکھنا ہے. اوکے هذا قمیص. هذا قمیص. هذا نجم.
احاذا نجمن، اس کے آنسرز آپ نے خود سے لکھنا ہے. اوکے، تو نیکسٹ از تمارین نمبر 3، ایکسرسائز نمبر 3. ایکسرسائز نمبر 3 میں کیا ہے؟ اقرا وکتب. اقرا کا مطلب ہے، یہ تو بہت کامن ورڈ ہے، آپ سب کو بہت اچھے سے معلوم ہوگا کہ اقرا کا ورڈ کی میننگ کیا ہے. اقرا جو فرسٹ آیا اپنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری تھی وہ یہی تھی، اقرا. اقرا یعنی پڑھو، ریڈ. وکتب یعنی لکھو. اقرا وکتب، ریڈ اینڈ رائٹ. اقرا وکتب، ریڈ اینڈ رائٹ. اوکے، تو چلو ریڈ کریں گے. ھذا مکتب، ھذا مکتب، ھذا مسجد، ھذا مسجد، ھذا قلم، ھذا قلم، ھذا سریر، ھذا سریر. ما ھذا؟ ھذا کرسی، ھذا کرسی. اھذا بیت؟ اھذا بیت. لا ھذا مسجد، لا ھذا مسجد. ما ھذا؟ ھذا مفتاح، ھذا مفتاح. نیکسٹ، آج کے لیے بس یہی یہاں تک اسٹاپ کریں گے، کیونکہ نیکسٹ جو ہے پھر اور ایک ورڈ کا انٹروڈکشن ہے اپنے کو، من. اب ایک ساتھ زیادہ لے لیں گے تو پھر آپ لوگ کو کنفیوژن سٹارٹ ہو جائے گا. تو انشاءاللہ یہاں تک کہ 3 ایکسرسائزز کا آپ لوگ کے لیے ہوم ورک رہے گا. پلیز عربک کو سیکھنا ہے تو پڑھنا بھی ہے اور تھوڑا بہت لکھنا بھی ہے. یہ ویڈیوز شارٹ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ تاکہ آپ لوگ کے اوپر برڈن نہیں ہو، لکھنے کا زیادہ نہیں ہو، جس سے آپ لوگ اپنی نارمل زندگی میں وقت نہیں نکال سکیں، جیسا محسوس نہیں ہونا. یاد رکھیے کہ عربک کو ایز اے برڈن نہیں لیجیے. عربک کو ایسے لیجیے کہ ہم آپ کو آنے والے رمضان تک اس کو اپنی زبان میں سیکھیں، قرآن کی زبان میں سمجھنا ہے، بلکہ یہ ٹارگٹ رکھیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ کے لیے بھی آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی زبان کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کوشش کریے محنت کرنے پر. دیکھیے اپن جب چھوٹے تھے، جب زیادہ سمجھ نہیں تھی، تب اپن انگلش کو سیریس لیے، سب کا سپورٹ، میں نے ماما ڈاڈا کا جو بھی ہے سکھاتے تھے، اس سے اپن پوری لینگویج سیکھی اپن. جبکہ قرآن کی لینگویج کو اپن صرف پڑھنے کے تحت ہی رکھے تھے، بس پڑھنے کے تحت نہیں رکھے، اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے. کوئی بھی کتاب رہنے دو، جو بھی بک لیتے آپ خریدتے، جو بھی ہے اس کو سمجھنے کی نیت سے پڑھتے، رائٹ. بٹ قرآن کو ایسا ہے بس ثواب کمانے کے لیے پڑھنا ہے بلکہ پڑھتے، ویسے نہیں کریے. بس قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی نیت سے پڑھیے، اور وہ تبھی ہوگا جب آپ قرآن کی زبان کو سیکھیں گے. تو قرآن کی زبان کو سیکھنے کے لیے محنت کریے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی دلائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عربی زبان سیکھنے، سمجھنے اور دوسروں کو سکھانے والوں میں سے بنائیں. آمین، اللہم آمین. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ منڈے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.